جملے میں اس کو اگر ایک جملے میں تعارف کرواؤں تو نوجوانوں کو جوانی گزارنے کا گر سکھاتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا محترم و مکرم عبدالصمد خان صاحب کو کہ ہمارے جو طلباء و طالبات پاکستان کی مختلف جامعات سے اور بیرونی ملک کی جامعات سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے ساتھ گفتگو فرمائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ بہت شکریہ، بہت خوشی ہوئی اتنے لرنڈ، تعلیم یافتہ، با علم لوگوں کے درمیان آ کے مجھے بھی کچھ شیئر کرنے کا موقع ملا۔ خواتین و حضرات، لیڈیز اینڈ جینٹمین، یہ موضوع مجھے اسائن کیا گیا انتظامیہ کی طرف سے کہ 21ویں صدی میں قیادت کے اوپر بات کی جائے، خاص طور پہ سیرہ مبارکہ کی روشنی میں۔ اور یہ موضوع، اس پہ میں کیوں آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہ وہ موضوع ہے جس کا میں خود طالب علم ہوں پچھلے 20 سال سے زائد عرصے سے، اور لیڈرشپ ڈیولپمنٹ میرا سبجیکٹ رہا پاکستان میں، دنیا بھر میں اس پہ کام کیا، مختلف سیٹنگز کے اندر کارپوریٹ سیکٹر میں کام کیا، نوجوانوں کے لیے کام کیا، اور اس میں مسلسل سیکھ بھی رہا ہوں اور سکھانے کی بھی کوشش کرتا ہوں۔ اور اس میں بھی خاص طور پہ جو ہمارا اسپیشلائزڈ ایریا ہے جس کے اوپر ہمارا فوکس ہوتا ہے، وہ ایڈونچر کے ذریعے کوہ و بیاباں کی جو خلوت جس کی اقبال بات کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کیا جاتا ہے۔ اور اس کانٹیکس میں ہمارا اپنا ایک بلیف ہے، ایک پیراڈائم ہے، ایک فریم ورک ہے، اور وہ فریم ورک ڈرائیو ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے، ان کے لیڈرشپ سٹائل سے۔ اور ظاہر ہم نے اس پہ کچھ اسٹڈی کی، کچھ پڑھا، کچھ اس کو اپلائی کر کے دیکھا، اور اپنے مختلف آؤٹ ڈور پروگرامز کے اندر مختلف کمپوننٹس اپلائی کیے۔ یہ کچھ گزارشات اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہوں گا۔ آگے بڑھتے ہیں کہ 21ویں صدی میں قیادت، اور اسی موضوع کے حوالے سے کہ یہ جو 21ویں صدی ہے، یہ ہے کیا بیسیکلی 21st سینچری لیڈرشپ۔ اور ظاہر ہم سب اس کا حصہ ہیں اور ہم خود ایکسپیرینس کرتے ہیں، لیکن جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا کانٹیکسٹ کہ اس 21ویں صدی کو ہم کس طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ نمبر ون، ہمیں اس کے اندر بہت زبردست ٹیکنالوجیکل ریولوشنز نظر آتی ہیں، اور ہمارا ہر دن کا ہر لمحہ اس ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو اس سے پچھلی صدی کے اندر اس طرح سے نہیں تھی۔ اسی طرح سے انفارمیشن کی ریولوشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ میں اور آپ ہر وقت ہماری ایکسیس میں انفارمیشن ہے، چاہے وہ فیک نیوز ہو، چاہے وہ سچ ہو، وہ کسی بھی فارم کے اندر وی ہیو دس ایکسیس ٹو انفارمیشن۔ اور جو تیسری چیز جو اس 21ویں صدی کے اندر ہمیں بہت کلیئرلی اسی ٹیکنالوجی اور انفارمیشن کی کنٹینیوٹی میں نظر آتی ہے، وہ ہے 24/7 کنیکٹڈنیس، کہ ہم انسانوں کے ساتھ تھرو دس ٹیکنالوجی جڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو کنیکٹڈنیس ہے، اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ اگین یہ بحث الگ ہے کہ اس کے فائدے اور نقصانات اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ اس کے کچھ ایٹریبیوٹس ہیں 21ویں صدی کے۔ اسی طرح سے بایو ٹیکنالوجی آپ دیکھ لیں، جو اس وقت ریولوشنز اس دنیا کے اندر آ رہے ہیں، آرٹیفیشل سے ریلیٹڈ ریولوشنز آ رہے ہیں، پینڈیمک ہم نے خود ایکسپیرینس کیا۔ تو یہ وہ ریولوشنز ہیں، یہ وہ سچویشنز ہیں، اور پھر خاص طور پہ موسٹ امپورٹنٹلی میرے نزدیک 21ویں صدی کے اندر جو سوشو پولیٹیکل اینڈ اکنامک چینجز جتنی تیزی سے آ رہی ہیں کہ آپ کے معاشرے کے اندر، اور اس میں بھی ٹیکنالوجی کا، کنیکٹڈنیس ہونے کا، انفارمیشن کا بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ پھر پولیٹیکل چینجز جس طرح سے بہت تیزی سے آ رہی ہیں، اور پھر اکنامک کنڈیشنز اور اکنامک چینجز اینڈ چیلنجز جو ہم اس وقت فیس کر رہے ہیں۔ اگر اس ساری 21ویں صدی کو میں ایک لفظ میں ڈیفائن کر سکوں تو اس لفظ کو ہم کہتے ہیں ووکا۔ یہ ایک ٹرم ہے، اس وقت مینجمنٹ کی ٹرم ہے، پہلے ایک ملٹری ٹرم تھی۔ ووکا اسٹینڈس فار وی از volatile, U is uncertain, C is complex and A is ambiguous. یہ volatile, uncertain, complex and ambiguous، اس میں پیچیدگیاں، اس میں uncertainties، غیر یقینی، اس میں doubts، اس میں سچ اور جھوٹ کی جو تمیز ہے، اور جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا دور کہا تھا۔ تو یہ وہ دور ہے جس میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس دور میں جو لیڈرشپ کے پیراڈائمز ہیں، یا لیڈرشپ
کے کچھ بیسک پرنسپلز ہیں جو خاص طور پہ ہم اپنے کام کے اندر جن کو لے کے چلتے ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا پیراڈائمز ہیں جن کے ساتھ ہم یہ وقت گزاریں. سو میں آپ سے 21ویں صدی کو ڈیفائن کرتا ہوں، لیڈرشپ پیراڈائمز کو ڈیفائن کرتا ہوں، اور پھر ہم سوئچ کریں گے کہ اس 21ویں صدی کی لیڈرشپ میں ہم کیسے روشنی اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں ہمارے اور پوری انسانیت کے سب سے بڑے لیڈر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے. سو وٹ آر دا لیڈرشپ پیراڈائمس جن کو میں آپ کے ساتھ یہاں شیئر کرنا چاہتا ہوں، جن پہ میرا اپنا یقین ہے، میرا اپنا ماننا ہے، اینڈ وی ٹرائی ٹو پریکٹس دیز لیڈرشپ پیراڈائمس. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لیڈرشپ از اے مسٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت مختصر الفاظ میں جب ہمیں یہ فرمایا گیا کہ تم میں سے 2 افراد جب جنگل میں سفر کے لیے نکلیں تو 2 میں سے کسی ایک کو اپنا لیڈر مقرر کر لو. I mean, this is such an important thing, such an important attribute of human society کہ جہاں پہ کم از کم 2 افراد اکٹھے ہوں کسی بھی کام کے لیے. آپ کسی سپورٹس کلب میں ہیں، کسی سفر کے اندر ہیں، کسی ادارے کا حصہ ہیں، کسی بھی سوشل سسٹم کمیونٹی کا حصہ ہیں، تو وہاں پہ ایک ڈیفائنڈ لیڈرشپ بہت امپورٹنٹ ہے، مسٹ ہے. تو یہ ایک بیسک پلر ہے جس کو ہم چیزوں کو پہلے کریکٹ کر لیں، ان پیراڈائمس کو سمجھ لیں، تو آگے ہمیں زیادہ آسان ہوگا ان پیراڈائمس کی بیس پہ سیرہ مبارکہ سے رہنمائی لینا. نمبر 1، سو لیڈرشپ از اے مسٹ. لیڈرشپ کے بغیر آپ کی سوسائٹی نامکمل ہے، ایون اگر آپ 2 افراد بھی اکٹھے ہیں. The second paradigm says that leadership is a divine responsibility. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اور آپ کے اوپر اور ہر انسان کے اوپر یہ ایک ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم پہ نافذ کی ہے، کیونکہ اس دنیا کا نظام، اس دنیا کی خرابیاں یس پورا کنٹرول اللہ کی مشیت، اللہ کی تقدیر اس کو چلا رہی ہے، لیکن اس کام کو، چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہم سے پہلے ظاہر انبیاء آتے رہے، انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب وہ انسان ہیں جنہوں نے اس دنیا کو بہتری کی طرف لے کے آنا ہے، اس معاشرے کے اندر اصلاح کا کام کرنا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے اور آپ کے اوپر ایک ڈیوائن رسپانسبلٹی ہے. یہ دوسرا پیراڈائم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رسپانسبلٹی مجھے اور آپ کو اسائن کی گئی ہے. اور مجھے اور آپ کو کیوں اسائن کی گئی ہے کہ ہمارا تو کوئی لیڈرشپ ٹائٹل اینڈ ڈیزگنیشن نہیں ہے. تو یہاں پہ تیسرا پیراڈائم آتا ہے کہ لیڈرشپ is not a position, it's a mindset. So اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی ادارے کے سی ای او ہیں، آپ کسی اسکول کے پرنسپل ہیں، آپ گھر کے سربراہ ہیں، آپ کسی اسٹیٹ کے ہیڈ ہیں، یہ وہ ٹائٹلز ہیں، یہ وہ ڈیزگنیشنز ہیں. But leadership is not about titles and designations. It's not a position. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور مائنڈ سیٹ کہاں سے ہم ڈیرائیو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو لیڈرشپ کی رسپانسبلٹی دی ہے. چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ذمہ داری دی گئی ہے، تو اٹس اے ریسپانسبلٹی، اٹس ناٹ اے ٹائٹل اور پوزیشن. یس، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ٹائٹلز اینڈ پوزیشنز بھی ہوتی ہیں، ان کے اوپر ایڈیشنل رسپانسبلٹی ہوتی ہے. چوتھا پیراڈائم جس پہ میں یہاں پہ سامنے ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، دیٹ ایوری ون از اے لیڈر. اور یہاں پہ ایک بہت انٹرسٹنگ ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے کہ کیا لیڈرز پیدا کیے گئے ہیں یا لیڈرز جو ہیں نرچر ہوتے ہیں. آر دا لیڈرز بورن، وہ پیدائشی لیڈر ہوتے ہیں، یا وہ معاشرے میں، زندگی میں، دنیا میں آگے بڑھ کے وہ ڈیولپ ہوتے ہیں. سو میں جس پیراڈائم کو یہاں پہ فالو کر رہا ہوں وہ یہ کہتا ہے کہ کلن رائن کلکم رائن، کہ تم میں سے ہر انسان جو ہے، ہر انسان، اور اس میں آگے ایکسپلین کیا گیا کہ آپ اگر گھر کے سربراہ ہیں، آپ مرد ہیں یا عورت ہیں یا آقا ہیں یا غلام ہیں، ہر رول میں آپ کی ایک رعیت ہے. یو آر اے گارڈین، آپ ایک شیفرڈ ہیں، اور آپ کا اپنا ایک فلاک ہے، آپ کی اپنی ایک رعیت ہے. آپ کسی بھی رول کے اندر ہیں زندگی میں، اس دنیا میں، ایز اے ہیومن بینگ ایوری ون از اے لیڈر. سو کلکم رائن، ہر انسان کی ایک رعیت ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. سو یہ نیکسٹ پیراڈائم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ چاہے اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے آپ کسی ادارے کے سربراہ ہیں، کسی بھی رول کے اندر ہیں، ہر رول کے اندر لیڈرشپ پیراڈائم یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ لیڈر ہیں. اور ایز اے اسٹوڈنٹ بھی آپ کی ایک رعیت ہے، اور کوئی اگر آپ کی رعیت میں نہیں آتا تو کم از کم آپ کی اپنی ذات اس رعیت کے اندر آتی ہے. With this paradigm, we move forward to the next paradigm,
leader is the servant of people. So जब आप सिर्फ डेजिग्नेटेड लीडर नहीं है, जब आपको अल्लाह ताला ने लीडरशिप असाइन की है और जब आप इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं और आप जवाबदेह हैं, अकाउंटेबल हैं अपनी रैयत के, जो भी हो, आप अगर सिर्फ आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं आपकी रैयत में हो, आपके दोस्त आपकी रैयत में हो, आपके रूममेट्स आपकी रैयत में हो, या आपका मुआशरा जहाँ पे आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी रैयत है, वहां पे आपका जो पोस्चर है, जो आपकी आउटलुक है, वो ये है कि बिकॉज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सफर पे जो लीडर है वो लोगों का गुलाम होता है, वो लोगों की खिदमत करता है। सो इसका मतलब ये है कि लीडर इज द सर्वेंट ऑफ पीपल, उसका काम लोगों की खिदमत करना है, ना कि उनसे खिदमत लेना है। एंड देन द नेक्स्ट पैराडाइम, लीडरशिप कैन बी लर्न। जैसे मैंने कहा कि मैं इस पैराडाइम पे बिलीव करता हूं कि हर इंसान एक लीडरशिप रोल के अंदर है। तो ये एक ऐसी चीज नहीं है कि आप कह दें कि फलां शख्स की कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, या एक बहुत अच्छी फैमिली बैकग्राउंड में पैदा हुआ जहाँ पे लोग सियासी तौर पे बहुत बाशऊर हैं, तो इसलिए वो शख्स तो एक बेहतर लीडर हो सकता है, मैं नहीं हो सकता, या फलां नहीं हो सकता। सो ये बुनियादी तौर पे एक बुनियादी इंसानी खसलत को आप डिनाई कर रहे हैं। तो जब इंसान को हम इंसान कह रहे हैं, तो इस पैराडाइम के तहत अल्लाह ताला ने उसको यहाँ पे लीडर बना के भेजा। सो इस पैराडाइम के तहत लीडरशिप कैन बी लर्न, इसका मतलब ये है कि मैं और आप और हर वो इंसान जो जिसके अंदर कायदाना सलाहियत नहीं है, वो इसको एज अ स्किल डेवलप कर सकता है, वो सीख सकता है, वो प्रैक्टिस कर सकता है, वो इसको अप्लाई कर सकता है, और यही एक एबिलिटी है जो उसको एक इंसान बनाती है। नाउ एंड देन यस, द लास्ट थिंग, एथिकल लीडर्स चेंज द वर्ल्ड। मतलब हम ये देख रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द इस वक्त, चाहे सियासी लीडरशिप की बात करें दुनिया भर में और मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी, आप टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप की बात करें, आप मीडिया लीडर की बात करें, आप मिलिट्री लीडरशिप, किसी भी आप रिलीजियस लीडरशिप की बात करें, तो क्या एक चीज है जो दुनिया को बदलने के लिए इंपॉर्टेंट है लीडरशिप के पर्सपेक्टिव में, वो है लोगों की एथिकल एंड मोरल वैल्यूज, उनका कैरेक्टर। So more than their competence, their character is the foundation of that leadership, जिसके ऊपर आगे भी हम जाके कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। सो खवातीन हज़रात, इन 7 पैराडाइम्स की बेस पे हम आगे बढ़ते हैं, और हमने ये देखा कि 21वीं सदी क्या है। 21वीं सदी को मैंने जिक्र किया कि हम कहते हैं वॉलेटाइल, अनसर्टन, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगुअस। एक पेचीदा, एक बहुत अनसर्टन, जिसके बारे में आप चीजें नहीं तय कर सकते, जिसमें आपको कल नजर नहीं आ रहा कि क्या होने जा रहा है। और रिसेंटली हमने इस वूका के एनवायरनमेंट को 2020 और 21 के साल में एक्सपीरियंस भी किया पूरी दुनिया के अंदर। सो ये है 21वीं सदी। अब 21वीं सदी के अंदर लीडरशिप पैराडाइम्स क्या है, वो 7 चीजें मैंने आपके सामने मेंशन कर दी। अब इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे महबूब लीडर, द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने बाकी अंबिया पर मुझे 6 चीजों में फजीलत दी है। और वो 6 चीजें क्या हैं कि नंबर 1, कंसाइज स्पीच, बहुत गुफ्तगू का फन, ये अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अता किया गया, ये गिफ्ट मिला अल्लाह की तरफ से। दूसरा गिफ्ट उनको मिला कि अल्लाह ताला ने उनके दुश्मनों के दिलों में उनका खौफ बिठा दिया, ये दूसरा गिफ्ट अल्लाह ने उनको अता किया। और तीसरा गिफ्ट ये मिला कि उनके ऊपर जो माल गनीमत था वो हलाल कर दिया गया। और चौथा गिफ्ट उनको यह अता किया गया कि अल्लाह ने उनके लिए पूरी जमीन को प्योर कर दिया, हलाल कर दिया और मस्जिद बना दिया। और इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी इंसानियत के लिए भेजा गया। एंड द लास्ट गिफ्ट इज यू आर द सील ऑफ द प्रॉफिट्स। इसका मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, नबूवत का इख्तिताम हो गया। और मेरा और आपका ये मानना है, और इस मानने को आप बहुत एतमाद के साथ अपने सोशल मीडिया पे भी, अपने दोस्तों के सर्कल में भी इसका इजहार किया करें, क्योंकि ये रिमाइंडर बहुत जरूरी है आज के फितनों के दौर में कि उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो जब ये वाला मामला चैप्टर क्लोज हो गया, तो उनको तो अल्लाह ने एक नबी चुना था, अपना महबूब चुना था, तो वो फिर उनके वो कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो मैं और आप, जिनसे हम सीख सकते हैं खास तौर पे लीडरशिप पर्सपेक्टिव में। नबूवत का सिलसिला तो खत्म हो गया,
یس وہاں پہ کچھ ہیومن ایٹریبیوٹس ہیں, کچھ انسانی صلاحیتیں ہیں جو ہم وہاں سے آج بھی ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں, اور یہی وہ چیز ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اسوہ کامل بتایا گیا, اور ان کا وہ جو رول ماڈل ہونا ہے وہ میرے اور آپ کے لیے ان تمام ہیومن ایٹریبیوٹس کے ساتھ ہے, کیونکہ نبوت کے ایٹریبیوٹس ختم ہو گئے, وہ چیپٹر کلوز ہو گیا, بٹ دیر آر سم ہیومن ایٹریبیوٹس جن کو میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں, انٹرپریٹ کر سکتے ہیں, ان کو ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں, ان کو پریکٹس کر سکتے ہیں, اور یہی وہ ایٹریبیوٹس ہیں جس کی بیس پہ یہ مائیکل ہارٹ یہ کہنے پہ مجبور ہوا کہ میں نے پوری دنیا میں, پوری انسانی تاریخ میں انسانوں کو پڑھا, عظیم انسانوں کو پڑھا, لیکن میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے سیکولر گراؤنڈز پہ بھی اور ریلیجس گراؤنڈز پہ بھی ان سے بڑا انسان میں نے نہیں دیکھا. یہ وہ امیزنگ ایٹریبیوٹس ہیں کہ ان کا کچھ ریلیجس کانٹیکس ہے, نبوت کا کانٹیکس ہے, وہ ہمارے لیے بہت معتبر بھی ہے, مقدس بھی ہے, اور ظاہر ہے ہم اس ایٹریبیوٹ کے لیے اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں. آن دا ادر سائڈ ان کے کچھ ہیومن ایٹریبیوٹس ہیں, اور اس بقیہ سیشن میں ہم ان ہیومن ایٹریبیوٹس کے اوپر زیادہ فوکس کریں گے. دس از ویئر وی کین ایکچولی پریکٹس اٹ آن ا ڈے ٹو ڈے بیسس. اور اس ماڈل کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہم نے 4 لیولز ہیں سیرہ مبارکہ کے, جس میں باٹم پہ اگر آپ دیکھیں لیول 1 which is from the birth to the pre-revelation, نبوت کے دور تک, پیدائش سے لے کے نبوت کے دور تک لیڈر ان دا میکنگ ہے. تو ہم یہاں پہ مختصراً دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جب ان کی اپنی لیڈرشپ ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی, جب ان کو ان حالات سے گزارا جا رہا تھا, تو وہ کیا کیا چیزیں تھیں جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ان کی لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کے اندر. سو دیٹ از دا فرسٹ لیول آف انڈرسٹینڈنگ prophetic leadership. The second level of understanding leadership from the perspective of prophet's life is his 23 years of prophethood. کہ جب ان کو اب designated leader بنا دیا گیا, اب ان کو assign کر دیا گیا کہ اب آپ ایک لیڈر ہیں اور آپ جا کے انسانوں کے سامنے جا کے یہ بات کریں, تو اس پیریڈ میں, اس 23 سالہ دور میں آپ نے وہاں پہ کون سی ایسی کوالٹیز ہیں جن کو ڈیمونسٹریٹ کیا. یہ دوسرا لیول ہے اسٹڈی کا. تیسرا لیول ہے سمجھنے کا, جہاں پہ آپ نے نہ صرف آپ نے خود لیڈرشپ کوالٹیز ڈیمونسٹریٹ کی, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لیڈرز بھی تیار کیے. سو ڈیولپنگ اے لیڈرشپ پائپ لائن, خاص طور پہ ہم فوکس کر رہے ہیں جو مدنی دور کے 10 سال ہیں, اور اس پہ فوکس کرتے ہیں. تو ہمیں وہاں پہ بہت سارے امیزنگ ایسے ایٹریبیوٹس نظر آتے ہیں جو آج کے دور میں کسی بھی ڈیزگنیٹڈ لیڈر کے لیے بہت زبردست رہنمائی فراہم کرتے ہیں. اور پھر چوتھا درجہ ہے جہاں پہ آپ نے اس لیڈرشپ کے پروسیس کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا, کہ آپ کے حیات مبارکہ کے بعد بھی وہ سفر ختم نہیں ہوا, بلکہ آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود وہ جرنی جاری ہے, وہ سفر جاری ہے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں وہاں پہ آپ نے پلگ ان کر دی, انسٹال کر دی. تو ہم اس اگلے آدھے گھنٹے 40 منٹ کے اندر ان 4 لیولز پہ اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی, تو مین وائل کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس 5 سے 7 منٹ ہوں گے سوالات کے لیے. تو پہلا پارٹ ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ لیڈر ان دا میکنگ, وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کے بچپن کا دور اور جوانی کا دور. اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے واقعات, جو کچھ واقعات میں آپ کے سامنے یہاں پہ اسکرین پہ دکھا رہا ہوں, کہ نمبر 1 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یتیم پیدا ہونا. اب یہ یتیم پیدا ہونا کی اس کی جو فلسفی ہے نا, ظاہر بہت مختصراً ہم بات کر رہے ہوں گے کہ وہ جو ایک سایہ, ایک والد کا سایہ ہوتا ہے. 2015 میں میرے والد صاحب جب اس دنیا سے گئے, حالانکہ میں بہت دور رہتا تھا ان سے, لیکن وہ ایک اسپرچل ایک سایہ ہوتا ہے, اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ایک کندھا موجود ہے اور آپ اس کی طرف رخ کر کے اور اپنے کوئی بھی مسئلہ شیئر کر سکتے ہیں. I instantly felt کہ جیسے میرے اوپر سے ایک چھتری ہٹ گئی ہو. لیکن امیجن کریں کہ اللہ کے محبوب ترین بندے پیدا ہی اس سائے کے بغیر ہوئے ہوں, اور پھر صرف یہ نہیں, بہت جلد ہی چند سالوں کے بعد آپ کی والدہ کا سایہ آپ کے سر سے ہٹا دیا گیا. اور مطلب دس از
This is such a painful experience. एक बच्चा 5, 6, 7 साल की उम्र में सरे सहरा, जहाँ पे सिर्फ एक मेड, एक आया साथ हो, और जहाँ पे कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई राब्ता नहीं है, और मतलब कितने बोझल कदमों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से चले होंगे अपनी वालदा को उस सहरा में दफना के, और कितना पेन होगा जिससे वो गुजरे। और फिर आपके दादा जो आपके आपके लिए साया रहमत थे, उनको इतना जल्दी उठा दिया गया। आई मीन ये यके बाद दीगरी चैलेंजेस क्या थे बुनियाद, तो इसको समझने की कोशिश करें फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप पर्सपेक्टिव। और दूसरी तरफ अल्लाह फरमाते हैं कि ये मेरे सबसे महबूब बंदे हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि मुझे तमाम अंबिया में सबसे ज्यादा आजमाइशें मुझ पे आती हैं। मतलब ये क्या, ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में कंट्राडिक्शन में हैं, क्या आपस में कॉन्फ्लिक्ट हैं कि एक तरफ अल्लाह के सबसे महबूब बंदे हैं और दूसरी तरफ सबसे ज्यादा आजमाइशें आ रही हैं? तो अगर इन दोनों स्टेटमेंट्स पे आपका ईमान है और मेरा ईमान है, यकीनन बहैसियत मुस्लिम हमारा ईमान है कि दोनों स्टेटमेंट्स ही दुरुस्त हैं, तो इससे समझ ही आता है कि जो चैलेंजेस हैं और आजमाइशें हैं, ये अल्लाह के महबूब बंदे होने का एक इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। जितने ज्यादा चैलेंजेस और जितनी ज्यादा आजमाइशें, उतने ही ज्यादा महबूब। सो विद दिस पैराडाइम, आज के दौर में पेरेंटिंग के पर्सपेक्टिव से देख लें, यूथ डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से देख लें, बच्चों की एजुकेशन और तरबियत के पर्सपेक्टिव से देख लें, तो मुझे जो मैं और आप जिस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि हम इतना ज्यादा प्रोटेक्ट और पैम्पर कर रहे होते हैं बच्चों को, सो वहां पे कहीं इस एट्रीब्यूट को हम बहुत ज्यादा मिस आउट कर रहे हैं। यस, अल्लाह ताला सबके वालिदैन का साया उनके सर पे सलामत रखे। एट द सेम टाइम उनको इतना इंडिपेंडेंट और इतना उनको टफ लाइफ के लिए प्रिपेयर करना, ये आपकी मोहब्बत की अलामत होगी, ना कि आप उनके लिए सख्ती कर रहे होंगे। अगर अल्लाह ताला अपने सबसे महबूब बंदे की डेवलपमेंट के लिए ये एट्रीब्यूट्स ला सकते हैं, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ हिकमत छुपी है। मैं फिलहाल सिर्फ टच करके आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर पूरी एक दुनिया है हर नुक्ते के अंदर। विल्डरनेस ट्रेनिंग, सहरा के अंदर बचपन में ही आपने वक्त गुजारना शुरू कर दिया, आपने वो जो खलवत कोहो बयाबां जिसकी इकबाल बात करते हैं, उसको एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब है कि इस विल्डरनेस का भी कुछ ना कुछ रोल है, इस खलवत कोहो बयाबां का भी कुछ ना कुछ रोल है, जो कि हम जाहिर अलग से स्टडी कर चुके हैं, और अपने हमारे कैंप्स मोस्टली इसी मॉडल के ऊपर ही डिजाइन होते हैं। तो वो इसका मतलब है कि उस नौजवान और उस बच्चे और उस इंसान की जिंदगी में ये खलवत एक लीडरशिप रोल में कंट्रीब्यूट करती है। सोशल एंटरप्राइजेस, आप हल्फुल फजूल का आपने नाम सुना होगा, जहाँ पे टीनेज में आप एक ऐसी सोशल एंटरप्राइज का हिस्सा बने जहाँ पे तय हुआ कि माशरे के अंदर किसी के ऊपर जुल्म नहीं होगा, और आप कहीं पे भी जुल्म होगा उसके लिए आवाज उठाई जाएगी, आप उसका हिस्सा होंगे। तो इसका मतलब ये है कि एज ए यंग पर्सन बहुत जल्दी, बचपन में ही ये जो यूथ एक्टिविज्म है ना, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट। अगर आप उस यंग कैटेगरी में आते हैं, तो आपके लिए देखना है कि क्या सिर्फ आप एक किताबी कीड़े बन के रह गए, या आप यूथ एक्टिविज्म का हिस्सा हैं, आप मुआशरे के अंदर इस्तेसाल और नाइंसाफी और जुल्म और लोगों को मदद करना, क्या इसके लिए आप अभी से कुछ एफर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? Being a shepherd is an important attribute of his leadership development, के बचपन में ही बकरियां चराना, और ये वो एट्रीब्यूट जिस पे आपने फरमाया कि तमाम अंबिया चरवाहे रहे। इसका मतलब है कि ये एक इम्पॉर्टेंट एबिलिटी है जिसके अंदर बीइंग रिस्पॉन्सिबल, बीइंग अकाउंटेबल, बीइंग विजिलेंट, ये वो सारी चीजें हैं जो आप वहां से हासिल करते हैं। तिजारत एक इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख में हम पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि आप बहुत कम उम्र में, 12 साल की उम्र में आप तिजारत करते हैं, और तिजारत के साथ साथ इंटरनेशनल ट्रैवल। आई मीन ट्रैवलिंग इज सच एन इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट इन द लाइफ ऑफ प्रॉफिट, कि वो पैदा होते ही उनको ट्रैवल किया गया, जो कि इस वक्त रिकॉर्डेड हिस्ट्री है कि वो जाके अरब में वहां पे उन्होंने हजरत हलीमा सादिया के पास वक्त गुजारा, तो वहीं से वो ट्रैवलिंग का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। और फिर तिजारत का कॉन्सेप्ट, जबकि हम जिस एट्रीब्यूट में जिंदगी गुजार रहे हैं, एक नौजवान जब ग्रेजुएट हो जाता है तो उसके बाद वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करने का सोचता है, जबकि हम ये देख रहे हैं कि दुनिया के सबसे अजीम लीडर 12 साल की उम्र में तारीखें बताती है कि वो एक तिजारती काफले के साथ सफर करते हैं। ये वो एक एट्रीब्यूट है जो दोबारा से 21वीं सदी में रिवाइव करने की जरूरत है, अपने यंगस्टर्स को ये एक्सपीरियंसेस देने की जरूरत है। और
हमें खुद आप अगर खुद इस एज में हैं तो यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग जस्ट फ्रॉम दिस लेंस कि आई वांट टू डेवलप माई सेल्फ ऑन द फुटप्रिंट्स ऑफ प्रॉफिट। तो उन्होंने ये सारे काम किए, तो मैं ये सारे काम करके देखूं तो उससे क्या होता है, मेरे अंदर क्या इंप्रूवमेंट आती है, और नियत यही हो कि मैं उनके नक्शे कदम पे चलते हुए कर रहा हूँ। कुरैश की मजलिस शूरा में उनके चचा उनको जाके बिठाते थे, बहुत नन्हे रसूल जब वो अपने चचा के साथ जाके बैठ के देखते होंगे तो मैं अपनी इमेजिनेशन में देखता हूँ कि वहां पे फैसले हो रहे हैं, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व किए जा रहे हैं, वहां पे लोगों का सोशल स्टेटस है, उनको कैसे ग्रीट कैसे किया जाता है, लोग कम्युनिकेट कैसे करते हैं, आर्टिकुलेट, आई मीन इतनी सारी चीजें वो नन्हे रसूल वहां पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि नौजवानों को, बच्चों को बहुत जल्द अर्ली एज में ही एक्सपोजर मिलना, आपके यूनियन काउंसिल्स हैं, आपके दफातर हैं, आपके पार्लियामेंट हाउसेस हैं, आपके तमाम वो जो फोरम्स हैं जहाँ पे फैसले किए जाते हैं, उनका एक्सपोजर देना, बजाय कि हम उनको घर में मेहमान आए हों और उनको झिड़क दें कि बेटा जाओ बाहर खेलो, हम मेहमानों के साथ कुछ बातें करनी है। नहीं, द प्रोफेटिक एट्रीब्यूट ऑफ लीडरशिप इज कि वो बचपन से वो एक्सपोजर लेना शुरू हो गए। इस तरह से फिजार की एक जंग है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने उसमें हिस्सा लिया, वहां पे तीर उठा के देते रहे अपने चचा को। अच्छा, बचपन से थोड़ा सा जब हम आगे जवानी के दौर में 20 से 40 साल की उम्र के दौर में आते हैं, सबसे कम इंफॉर्मेशन इस दौर की मिलती है तारीख के अंदर। अब उसके अंदर कैरेक्टर क्या है, वो किरदार क्या है, कि जहां पे हम ये देखते हैं कि उनकी जब जब वहां के मक्का के नौजवान शराब नोशी, रक्स सुरूद, ये एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है और ये कोई बुराई नहीं समझी जाती। वहां पे भी वो नौजवान ऐसे नौजवान हैं कि वो इन खराफात से अपने आप को बचा के रखते हैं और अल्लाह उनको बचा के रखते हैं। जिसका मतलब ये है कि एक एट्रीब्यूट जो जवानी के अंदर 20 से 40 साल की उम्र का पीरियड है जिसके अंदर हम जब सीरत को स्टडी करते हैं, वो है कैरेक्टर। और वो कैरेक्टर ही ट्रैवल करता है कि जब आप अपने आप को पेश करते हैं 40 साल की उम्र में, तो सब लोग कह उठते हैं कि आप सादिक और अमीन हैं। सो दैट इज वन इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। फ्रेंडशिप, आपकी दोस्तियां, किन लोगों के साथ आपकी दोस्तियां थी और उन दोस्तियों में आप किस किस तरह की एंटरटेनमेंट, हॉबीज, स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते थे। इसी तरह से आपके रिलेशनशिप मैटर्स, आपके शादी का सिलसिला, आई मीन ये बहुत खूबसूरत यहाँ पे हमें पूरी तारीख मिलती है नौजवानों के लिए कि ये वो एज है जहाँ पे एक इंसान को, एक नौजवान को सोचना शुरू कर देना चाहिए, और वो सोचने की डायमेंशंस और डायरेक्शंस वो हमें अगेंस्ट सीरत की रोशनी में मिलती हैं। और फिर आपका प्रोफेशन, जैसे आप सिलसिले में बहुत यंग एज से ही तिजारत और उसके अंदर एक्सेलेंस डेवलप की, और एक्सेलेंस जो है वो रिप्यूट है, वो कैरेक्टर है जो ट्रैवल करती है, जिसकी वजह से लोग आप सिलसिले को, हज़रत खदीजा खुद रीच आउट करती हैं कि आप मतलब उनका वो गुलाम गवाही देता है कि अब तक मैंने इन जैसा इंसान नहीं देखा, और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ना शुरू हो गई। और वो वहां पे किस तरह से उन्होंने कुछ आपको बिजनेस एथिक्स समझाए कि आप अपनी खामियां पहले बताते हैं, खूबियां। सो ये सब वो चीजें जो आपने भी तारीख में पढ़ी होंगी। तो इसका मतलब है कि वो दौर है जहाँ पे आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि इस वक्त आप अपनी जात तक महदूद नहीं रहते, बल्कि आप सोचते हैं कि आप अपने इर्द गिर्द और कौन से इंसान हैं कि जिनकी आप मदद कर सकते हैं। आप ये देखते हैं कि वहां पे जब आपकी जवानी के दौर में ही जब खाना काबा की तामीर के अंदर वो हजर असवद का पत्थर रखने का फैसला था, तो आप सिलसिले को एज ए सालिस उन्होंने बुलाया। आई मीन दिस इज अमेजिंग कि मक्का के इतने बड़े बड़े सरदारान मौजूद हैं और एक नौजवान को बुलाया जा रहा है कि आप हमारा आके फैसला करें। तो ये सवाल है मेरा अपनी जात से और आपसे कि मेरी और आपकी रिप्यूट इन टर्म्स ऑफ आवर कैरेक्टर्स, इन टर्म्स ऑफ आवर लीडरशिप कैसी है। क्या आपके घर वाले, आपके घर के अंदर कोई खानदान में कोई बड़ा मशवरा या फैसला करना हो, क्या आपको एज एन अथॉरिटी कंसल्ट करते हैं या इवन मशवरा भी लेते हैं? अब इसमें आप बहुत आसानी से अपने घर वालों को ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन यकीन जानिए उससे ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ये बनती है कि आप अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग, अपनी लीडरशिप डेवलपमेंट पे कितना काम कर रहे हैं, कि आपके घर वाले, आपके दोस्त, आपकी यूनिवर्सिटीज वाले, आपके कोलीग्स आपको सीरियस लेना शुरू करें और आपसे मुशावरत करें। एंड देन सोल सर्चिंग इज द टाइम जो हमें मिलता है, और ये वो टाइम है जिसकी सबसे कम इंफॉर्मेशन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में खलवत में जाके
وقت گزارنا شروع کر دیتے ہیں, ریفلیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, واٹ از دا پرپز آف مائی لائف, وائی آئی ایم کریٹڈ, ہو از مائی کریٹر. اور یہ وہ سوالات ہیں جو اگین ہماری امیجنیشن سوچ سکتی ہے کہ ممکن ہے یہ وہ سوالات ہیں جس پہ آپ غور و تدبر کرتے ہوں. تو دوستو, بھائی اور بہنوں, یہ وہ چند ایلیمنٹس ہیں جو میں نے یہاں پہ اکٹھے کر کے آپ کے سامنے پریزنٹ کیے کہ ان کی ابھی وہ لیڈر نہیں بنے ہیں, بیکاز ڈیزگنیٹڈ لیڈر تو وہ جب نبوت ان کو اسائن ہو گئی, وہی ان کے دل پہ نازل ہو گئی, تو تب وہ ڈیزگنیٹڈ لیڈر بنے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک پروسیس تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو گزارا, اینڈ دیز آر سم آف دا ہیومن فیکٹرز. اب اس میں ڈیوائن فیکٹر ابھی تک میں نے کہیں پہ نہیں اس میں رکھا. یہ وہ سب ہیومن فیکٹرز تھے جن میں ایک انسان گزرتا ہے اور وہ اس مقام تک پہنچتا ہے کہ پھر ان کو سب سے بڑا انسان اور سب سے بڑا لیڈر ڈکلیئر کیا جاتا ہے. سو یہاں سے آگے ہم موو کرتے ہیں, ہمارا تقریباً آدھا ٹائم ہو چکا, اور اس میں ہم بات کرتے ہیں سیکنڈ فیز کی. اب سیکنڈ فیز کیا ہے؟ جیسے میں نے شروع میں ماڈل بتایا آپ کو کہ پہلا لیول ہے جہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچپن سے یا پیدائش سے, بچپن اور بچپن سے جوانی اور 40 سال تک کی عمر کے وہ تمام ایٹریبیوٹس کو ہم اسٹڈی کریں. اور ظاہر اس سیشن اور اس پریزنٹیشن کی مدد سے میں صرف آپ کی تھاٹس کو ایک ڈائریکشن دے سکتا ہوں کہ آپ اس کے بعد سیرہ مبارکہ کو جب اسٹڈی کریں تو اپنی آنکھوں پہ لیڈرشپ کا لینس لگا کے اسٹڈی کریں, اور یس تقدس کے ساتھ پڑھیں. آپ اس چومے بھی, آپ سر دھونے بھی, آپ نعت بھی پڑھیں, آپ اور آپ کا دل سرشار ہو جائے ان کی محبت سے, بالکل کریں, یہ ان کی محبت کا تقاضا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ آج 21ویں صدی کے پرسپیکٹو میں اس ووکا ورلڈ کے اندر آپ ایک ایسی اینک لگا کے دیکھیں کہ میرے جو اس وقت انسرٹنٹیز ہیں, میرے جو اس وقت چیلنجز ہیں, اس میں کیسے رہنمائی حاصل کر سکتا ہوں. تو اب دوسرا پارٹ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لیڈرشپ رول ماڈل بن کے کچھ ایسے امیزنگ ایٹریبیوٹس کا مظاہرہ کیا, ڈیمونسٹریشن دی نبوت کے دور کے اندر, 23 سالہ دور کے اندر. تو ان کو ہم نے الگ سے اسٹڈی کیا, اور اس مختصر وقت میں صرف 4-5 واقعات کے ذریعے کچھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ سیرہ مبارکہ کے ایلیمنٹس کو, ایسپیکٹس کو آپ لیڈرشپ کے لینس سے کیسے دیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے میں نے بات کی کہ لیڈرشپ پیراڈائمز کے اندر کہ اونلی ایتھیکل لیڈرز کین چینج دا ورلڈ. ایسے انسان جو خود ایتھیکل اینڈ کیریکٹر مورل ویلیوز کو ایڈہیر کرتے ہیں, ڈیمونسٹریٹ کر سکتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو آج بھی دنیا کو بدل سکتے ہیں. اینڈ دس از ویئر دا سیرہ از اپلائیڈ ان 21st century. اور وہ کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے؟ ظاہر ہے پوری سیرہ مبارکہ اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہے. میں صرف ایک واقعہ ٹچ کر کے آگے آپ کو صرف وہ لینس دینا چاہتا ہوں کہ جب اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اب آپ اپنے لوگوں کے پاس جا کے ان کو دعوت دیں اور ان کو اسلام کی طرف بلائیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جو خطاب کیا, بہت مختصر خطاب, کہ اے لوگوں اگر میں تمہیں کہوں, اور ظاہر یہ احادیث کے میں مفہوم بیان کر رہا ہوں, میں ایگزیکٹ ورڈنگ ٹرانسلیٹ نہیں کر رہا ہوں, کہ اے لوگوں اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن آ رہا ہے تو کیا میری بات مانو گے؟ تو سب نے یک آواز ہو کے کہا ہاں کیوں نہیں, آپ صادق اور امین ہیں, یو آر ٹروتھفل اینڈ ٹرسٹ وردی, آپ سچ بولتے ہیں اور ہم آپ پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ پھر ایک اللہ کو مانو اور میں اللہ کا رسول ہوں, مجھے مان لو. جس کے اوپر ظاہر لوگ بپھر گئے اور پھر اس کے بعد ریزسٹنس شروع ہو گئی. لیکن فرام لیڈرشپ پرسپیکٹو یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کسی ذمہ داری پہ آپ کو متعین کیا جاتا ہے, آپ کسی اسٹوڈنٹ کلب کے, اسٹوڈنٹ سوسائٹی کے ہیڈ بن جاتے ہیں, یا آپ کلاس کے ریپرزینٹیٹیو بن جاتے ہیں, یا آپ کسی ادارے کے ہیڈ بن جاتے ہیں, تو اس سچویشن میں جو سب سے پہلا ایٹریبیوٹ آپ نے اپنے لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے, that is your own character, and that character comes from your own history with your own people. اور یہ وہ سوال ہے کہ کیا میں اور آپ اپنے لوگوں کے سامنے, اپنے اہل خانہ خاندان کے سامنے, اپنے دوستوں کے سامنے, اپنے کولیگز کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ اتنے مہینے اور اتنے سال گزارے ہیں, کیا تم نے میرے کردار کے اندر کوئی داغ, کوئی برائی, کوئی خامی دیکھی؟ نہیں. تو میں جو بات کہتا ہوں اس کو فالو کرو.
تو وہ جو تاثیر ہے نا لیڈرشپ کی وہ وہاں سے آتی ہے جب آپ ایک بے داغ کردار اور جب میں ایک بے داغ کردار لے کے لوگوں کے سامنے پیش ہوں. ظاہر ہے ہم سب غلطیاں کرتے ہیں, وہ اللہ کے نبی تھے, ان کو اللہ نے چن لیا تھا کہ ان سے خطائیں نہیں ہوتی تھیں, لیکن میں اور آپ غلطیاں کرتے ہیں, غلطیاں کر کے ہم اس سے توبہ کرتے ہیں, اس سے پلٹ آتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. سو یہ کوالٹی تو ہمارے اندر موجود ہے, اور یہ وہ چیز ہے جو میرے اور آپ کے گھر والے, ہمارے دوست جو ہمارے قریب ہوتے ہیں وہ ہمیں بہت اچھے سے جانتے ہیں. سو وہاں پہ جا کے میرا لیڈرشپ کا ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ کیا میں ان کے سامنے کھڑے ہو کے یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ یو نو مائی کیریکٹر ویری ویل. سو دیٹ از ون امپورٹنٹ ایٹریبیوٹ which I derived from the سیرا, پرنسپل سینٹرڈ لیڈرشپ. اور آپ نے بے تحاشا بارہا یہ واقعہ سنا ہوگا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر فاطمہ ایک عورت جس نے چوری کی تو آپ نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا, اور آپ نے فرمایا کہ باخدا اگر میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی یہ چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹتا. دس از حضرت فاطمہ سے کتنی محبت کرتے تھے, یہ آپ نے کتنے واقعات پڑھے, کتنی محبت تھی ان کو. لیکن وہاں پہ he is not just saying it, he means it, and he's setting this principle centric approach towards leadership. As a leader پھر وہ جو ٹف اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, وہ اکاؤنٹیبلٹی میں اگر آپ خود, آپ کی ذات, آپ کے چاہنے والوں کی ذات, اگر آپ کے خاندان والوں کی ذات بھی اس کی لپیٹ میں آتی ہوگی تو آپ ان کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے. اور پھر اس پرنسپل کو آپ اپنے ارد گرد, اپنی ذات میں, اپنے دوستوں میں, اپنی سیاسی حالات پہ آج کل اپلائی کر کے دیکھ لیں, اپنے معاشی حالات پہ اپلائی کر کے دیکھ لیں کہ کہاں پہ ہمیں گیپ نظر آ رہا ہے. سو دوستوں بھائیوں, میں یہاں پہ این بہنوں یہاں پہ جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نمبر ون, کیریکٹر از دا کوالٹی جو اس وقت 21ویں صدی کے لیڈرشپ کی ضرورت ہے, چاہے وہ سیاسی لیڈرشپ ہو, چاہے وہ میڈیا لیڈرشپ ہو, چاہے وہ ملٹری لیڈرشپ ہو, چاہے وہ سوشل لیڈرشپ ہو, چاہے وہ آپ کے خاندان کے اندر, گھروں کے اندر کی لیڈرشپ ہو. جہاں پہ کیریکٹر ہے وہاں پہ آپ کے پرنسپل سینٹرڈنس, اور ظاہر یہ وہ سورس ہے روشنی کا, سیرہ مبارکہ, جہاں سے ہم آج بھی وہ رہنمائی اور روشنی حاصل کر سکتے ہیں. یہ وہ ایسا دیا ہے جس کی روشنی کبھی مان نہیں پڑتی بلکہ بڑھتی ہی جا رہی ہے. تو I have a faith in it کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کا اسوہ حسنہ میرے اور آپ کے لیے تا قیامت رہنمائی کے لیے بنا دیا, تو اس کا مطلب ہے کہ آج کے چیلنجز میں, لیڈرشپ چیلنجز میں, this is where I need to focus on. People's insight, مطلب اتنے سارے واقعات ہیں جہاں پہ آپ کی لوگوں کے بارے میں, لوگوں کو سمجھنے کے بارے میں اتنی زبردست گہری نظر تھی, آپ کی بصیرت اور بصارت دونوں حوالے سے میں بات کروں. مطلب ایک واقعہ جو حدیبیہ کا میں نے ریفرنس دیا یہاں پہ, صلح حدیبیہ اب جب طے ہو گیا کہ اب ہم مکہ نہیں جا رہے عمرہ کرنے کے لیے, اور یہاں سے ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ نیگوسیشن کر کے ہم واپس چلے جائیں گے. اب وہاں پہ قریش نے ایک صاحب کو بھیجا کہ جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاکرات کریں, نیگوشیٹ کریں کہ کس لیے آپ آئے ہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ فلاں شخص آ رہا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو بہت ہی دھوکے باز, دغا باز انسان ہے. مطلب knowing a person with his character and his background, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریڈکٹ کر لیا کہ اس کے ساتھ ہمارا معاملہ طے نہیں ہو سکتا. وہ شخص آیا, گرما گرمی ہوئی, بحث ہوئی, مباحثہ ہوا, کچھ طے نہیں ہوا, اور وہ واپس چلا گیا. Now as a leader, آپ لوگوں کے بارے میں ان کی پرکھ, لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کریں, اپنے اندر یہ سکل ڈیولپ کریں کہ آپ کے رائٹ لیفٹ, آپ کے دوست, مطلب آپ بالکل ایک بے وقوف اور ایک سادہ بھولے انسان بن کے نہ رہیں. نہیں, جو پروفیٹک لیڈرشپ ایٹریبیوٹ یہ ہے کہ آپ اتنے جینیس اور اتنے سمارٹ ہوں کہ لوگوں کے دل میں کیا ہے, لوگوں کی انٹینشنز کیا ہے, ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا بتاتا ہے, ان کی ہسٹری آپ کو کیا بتاتی ہے, اس سب کی کوالٹی کو, اس اسکل کو ڈیولپ کریں. دس از ون امپورٹنٹ ایٹریبیوٹ. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا موقع نہیں ہے کہ کس طرح سے میں بتا سکتا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ رہتے رہتے آپ نے یہ والے ایٹریبیوٹس ڈیولپ کیے, ان کو باقاعدہ پریکٹس کیا, ان کو باقاعدہ سیکھا. سو دوسرا شخص آیا حدیبیہ کے موقع پہ, تو پوچھا کون آ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا فلاں شخص آ رہا ہے. انہوں نے کہا اچھا, اس کے خاندان والے تو قربانی کے جانوروں کا بڑا احترام کرتے ہیں, تو آپ نے تمام قربانی کے جانور کھڑے کر دیے, سامنے لا کے ڈسپلے کر دیے.
تو وہ جب شخص آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اچھا واہ سبحان اللہ یہ کس چیز کے جانور ہیں. انہوں نے کہا ہم یہ قربانی کرنے آئے ہیں. میں کہا واہ اتنی بڑی قربانی تو میں نے نہیں دیکھی کہیں پہ. تو وہ صرف اس کا بیک گراؤنڈ جانتے ہوئے کہ اس کے خاندان اس کے قبیلے والے قربانی کے جانوروں کا بڑا احترام کرتے ہیں, آپ نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی اور اس کو اپنا حامی بنا لیا. اس سے بھی وہ جب واپس گیا تو قریش نے اس کی بات نہیں مانی کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹر بن کے چلا گیا. اور پھر فائنلی جب پتہ چلا کہ سہیل آ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ اب قریش نے معاہدہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. Look at this amazing attribute. 3 مختلف انسان آئے اور تینوں انسانوں کی کوالٹی, ایٹریبیوٹس, خاندان, بیک گراؤنڈ دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریڈکٹ کر لیا کہ اس کا کنکلوژن کیا ہونے جا رہا ہے. جب انہیں پتا چلا کہ سہیل آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سہیل کا نام کا مطلب یہ آسانی پیدا کرنے والا, اور سہیل کی پاسٹ میں ریپیوٹ بھی یہی ہے کہ جہاں سہیل آتا ہے, سہیل از اے گڈ میڈیٹر, وہ درمیان کا راستہ لے آتا ہے, کانفلکٹس کو ریزالو کرتا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے قریش اس چیز کا فیصلہ کر چکے ہیں کہ معاہدہ کرنا ہے. Now, this is one amazing attribute. اور یہ صرف ایک واقعہ میں نے آپ کو بتایا, اس طرح کے بے تحاشا واقعات ہیں جس کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. کنوکشن اینڈ ڈٹرمنیشن آف اے لیڈر, کہ آپ کا جو مشن ہے, آپ کا جو عزم ہے, آپ کا جو گول ہے, اس کے اوپر جو شیب ابی طالب کے اندر آپ 3 سال رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا بار بار کہ آپ کو ہم یہاں کا مکہ کا سردار بنا دیتے ہیں, یہاں کی سب سے خوبصورت عورت سے آپ کی شادی کر دیتے ہیں, آپ جتنی دولت کہتے ہیں ہم آپ کو دولت دیتے ہیں. تو لوگوں نے آ کے کہا کہ آپ جب چلے جائیں تو آپ ہمیں اپنا جانشین بنا کے جائیے گا, ہم پورا قبیلہ آپ کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں, ہم آپ کو اتنے ووٹس دے دیں گے, آپ ہم سے ان ٹرمز پہ نیگوشیٹ کر دیں. تو وہاں پہ کنوکشن اور ڈٹرمنیشن کا یہ عالم تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے اگر ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک ہاتھ پہ سورج بھی رکھ دو, مطلب اتنی بڑی دولت بھی لا دو, اس کے باوجود میں اپنے مشن سے نہیں ہٹوں گا. اور پھر جس طرح سے غار ثور کے اوپر, غار ثور میں آپ نے پناہ لی اور حضرت بکر صدیق گھبرا گئے کہ یہ لوگ تو آگے ہم کو پا لیا, وہاں پہ اتنا پرسکون اور سکینت کا عالم کہ ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے, ہمارا رب موجود ہے, تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. سو یہ وہ کچھ کنوکشن اور ڈٹرمنیشن ہے جو آپ ڈرائیو کرتے ہیں اپنے مشن اور اپنے مقصد سے. اور یہ ایک عام ایٹریبیوٹ نہیں ہے جو خاص طور پہ آج کے اس ووکا دور کے اندر, جہاں پہ اتنی زیادہ ایمبیگوٹی اور کمپلیکسٹی ہے, جہاں پہ آنے والے دور کے اندر مجھے نہیں سمجھ آتا, آپ کو نہیں سمجھ آتا کہ کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے. سو وہاں پہ یو ڈیرائیو یور کنوکشن اینڈ ڈٹرمنیشن فرام یور اون پرپز آف لائف, جو آپ کا گول ہے وہاں سے ڈیرائیو کرتے ہیں. لیڈرز پروموٹ جسٹس, جہاں پہ ایک واقعہ کے ایک صفیں سیدھی کرتے ہوئے آپ نے ایک صحابی سوادی, ان کے پیٹ میں تھوڑا سا سافٹلی ایک وہ جو تیر ہے وہ چبو دیا, تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے تو میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا چلو آؤ تم میرے پیٹ پہ چبو لو. انہوں نے جا کے آپ کے پیٹ پہ بوسہ کیا, اور مطلب وہاں پہ بیسیکلی آپ نے انسٹنٹ ایک جسٹس کی ایگزامپل سیٹ کی. اینڈ دین کنسلٹیٹیو لیڈرشپ, کہ آپ ایسے نہیں تھے کہ آپ صرف اتھارٹیٹیو لیڈر تھے, کہ یہاں جہاں پہ موقع تھا اتھارٹیٹیو لیڈرشپ کا آپ اس رول میں بھی تھے, لیکن آپ کی ریپیوٹ یہ تھی کہ آپ مشورہ کرتے تھے. چاہے آپ نے جو غزوہ خندق کے موقع پہ خندق بنانی ہو, یا غزوہ بدر کے موقع پہ ایک بدو نے آ کے پوچھا کہ آپ اس جگہ پہ اپنا مورچہ کیوں سیٹ کر رہے ہیں, اس کو میدان جنگ کیوں بنا رہے ہیں, کیا یہ آپ کا فیصلہ ہے یا اللہ کا فیصلہ ہے. یہ وہ سوالات تھے جو آپ کے صحابہ آپ سے پوچھتے تھے, اور جب آپ کا فیصلہ ہوتا تھا تو آپ کو کنفرنٹ بھی کرتے تھے ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ, لیکن وہ اپنی رائے دیتے تھے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس کے اوپر عمل بھی کیا. حضرت ام سلمہ نے جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھوڑا سا نالاں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں سیکریفائز یا کمپرومائز کر کے جا رہے ہیں, اور وہ قربانی نہیں کر رہے تھے, تو حضرت ام سلمہ نے مشورہ دیا کہ آپ جا کے اپنا قربانی کا جانور ذبح کریں, باقی لوگ آپ کو فالو کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بیویوں سے بھی مشورہ کرنا, اپنے دوستوں سے بھی مشورہ کرنا, اور بالکل ایک اجنبی انسان جس کے پاس انسائٹ موجود ہے اس کا مشورہ بھی لینا ایک کنسلٹیٹیو لیڈرشپ کا کام ہے. ایگزامپلری کمیونیکیشن, یہ ایک واقعہ جو میں بہت انسپائر ہوتا ہوں کہ جب غزوہ طائف کے موقع پہ مال غنیمت جمع ہوا تو اس وقت مکہ فتح ہو چکا تھا, اور قریش جوک در جوک وہاں پہ
اسلام میں داخل ہو رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جتنے اونٹ بکریاں تھیں وہ قریش کو دے دیں اور جو کمتر حیثیت کا مال تھا وہ انصار کے پاس آ گیا. تو انصار کے اندر یہ ایک چیمے گوئیاں شروع ہو گئیں کہ یہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اپنے خاندان کو نوازنا شروع کر دیا جبکہ قربانیاں ہم نے دی ہیں ان کے لیے. تو جب آپ تک یہ بات پہنچی تو آپ نے ان کو جمع کیا انصار کو اور ان سے بہت امیزنگ کمیونیکیشن کی. اور اس کمیونیکیشن کے وہ جو الفاظ ہیں ان کو ضرور جا کے پڑھیں سیرت کے اندر. میں اس کو مختصراً آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ آپ نے وہاں پہ فرمایا کہ جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے 3 احسانات بتائے ان کو کہ نمبر 1 اے اہل انصار تم لوگ گمراہ تھے اور میرے ذریعے تم تک اللہ نے رہنمائی ہدایت پہنچائی. نمبر 1. نمبر 2 تم لوگ غریب تھے میں آیا تو تم لوگ امیر ہو گئے. نمبر 3 تم آپس میں دشمن تھے جب میں آیا تو تم آپس میں دوست بن گئے. تو اب ان اے وے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا رہے ہیں کہ میرے آنے سے تم پہ یہ اچھائیاں یہ بھلائیاں یا یہ احسانات تھے. اور پھر ایمپتھی آف کمیونیکیشن سنیں کہ اے اہل قریش تم اگر مجھ سے یہ کہو کہ یا رسول اللہ یس یہ آپ کے احسانات ہیں لیکن ہمارے بھی آپ پہ کچھ احسانات ہیں تو اگر تم یہ بات کہو تو تم بالکل غلط نہیں ہوگے کیونکہ تمہارے بھی کچھ احسانات ہیں. میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے کیا احسانات ہیں. تم یہ کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ آپ کو قریش نے آپ کے اپنے خاندان والوں نے آپ کو دھتکار دیا اور ہم نے آپ کو قبول کیا ہم نے آپ کی مدد کی. نمبر 1. نمبر 2 یا رسول اللہ آپ کے پاس گھر نہیں تھا تو ہم نے آپ کو شیلٹر دیا. یا رسول اللہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کے پاس کوئی مال کچھ بھی نہیں تھا تو ہم نے اپنا سب کچھ آپ کو دے دیا. اور اگر تم یہ سب باتیں کہو تو یہ سب باتیں بالکل سچ ہیں. اب ایک طرف وہ اپنے احسانات ان پہ بتا رہے ہیں دوسری طرف ان کی طرف سے ان کے احسانات رسول اللہ پہ بتا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے اس پورے حساب کو بیلنس کیا اور پھر وہ آخری جادو کے الفاظ وہ امیزنگ چیزیں فرماتے ہیں کہ یس یہ دنیا کے معاملات تو سیٹل ہو گئے اکاؤنٹ سیٹل ہو گیا. اب مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے کہ قریش اپنے ساتھ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور انصار اپنے ساتھ رسول اللہ کو لے جائیں. کیا تمہارے لیے یہ بہتر ہے یا تم اپنے ساتھ اونٹ اور بکریاں لے کے جانا چاہتے ہو؟ I mean such a powerful communication کہ وہ انصار وہاں پہ صرف اس ایک فقرے پہ رونا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں کوئی اونٹ اور بکریاں نہیں چاہیے ہمیں رسول اللہ چاہیے. That's the power of articulative communication of a leader. اور جو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو انعامات دیے ان میں سے ایک انعام کمیونیکیشن کا ہے. ٹاسک ورسز پیپل there are so many qualities and attributes خواتین و حضرات جو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ایز اے لیڈر سیکھ سکتے ہیں آج کے دور میں جہاں سے ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. تیسری سٹیج ہے جہاں پہ آپ نے نہ صرف خود ڈیمونسٹریٹ کیا ایز اے لیڈر وہاں پہ آپ نے ایک لیڈرشپ پائپ لائن بھی ڈیولپ کی آپ نے اور لوگوں کو تیار کیا. اور یہ وہ چیلنج ہے جو آج کے دور میں ایز اے لیڈر آپ انسٹیٹیوشنل ہیڈ ہوتے ہوئے کسی کمپنی کے ہیڈ ہوتے ہوئے کسی سوسائٹی کے ہیڈ ہوتے ہوئے ہم جو بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ ہم تو بہت زبردست کام کرتے ہیں لیکن دا مومنٹ ہم وہاں سے ہٹتے ہیں وہ ادارہ وہ انسٹیٹیوشن کولیپس ہو جاتا ہے. سو اسلام ایز این انسٹیٹیوشن کولیپس کیوں نہیں ہوا اس کا ایک بہت بڑا امپورٹنٹ پلر یہ تھا کہ آپ نے اور بے تحاشا لیڈرز تیار کیے اپنی حیات مبارکہ کے دوران. اور اس پروسیس کے اندر ملٹیپل ماڈلز ہمیں نظر آتے ہیں کہ پروجیکٹ بیس لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کا ایک ماڈل ہے کہ آپ نے ایک ٹاسک ہے اور مثال کے طور پہ میں مختصراً بتا دوں کہ ہم نے صرف ایک کتاب رحیق المختوم سے دا سیل نیکٹر سے جب مدنی زندگی کے 10 سال کو سٹڈی کیا تو اس میں سے 184 واقعات ایسے ملے جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان کو کوئی لیڈرشپ رسپانسبلٹی اسائن کی. کسی کو مدینے کا نگران مقرر کیا کسی کو کوئی دعوتی مشن کا انچارج بنا کے بھیجا کسی کو کسی جنگی مشن کا کسی کو کسی جاسوسی مشن کا. سو ڈفرینٹ رسپانسبلٹیز دی. صرف ایک کتاب کے مطابق 10 سال میں 184 واقعات ملتے ہیں. You know what does that mean? This means 184 لیڈرز آپ تیار کر رہے ہیں. پھر ان میں سے جاب روٹیشن ہوتی ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جنگجو ہیں ان کو دعوتی مشن پہ بھی بھیجا جاتا ہے ان کو ڈفرینٹ مشنز پہ مختلف لوگوں کو جاب روٹیٹ کی جاتی ہے تاکہ ڈفرینٹ رولز کے لیے لوگ تیار ہو سکے.
کچھ لوگوں کو ریپیٹیٹیو اسائنمنٹ دی جاتی ہے، ایک کام بار بار دیا جاتا ہے تاکہ اس کام میں ایکسلنس کے مقام تک پہنچ جائیں، اور پھر اپنا جب سیکنڈ ان کمانڈ اپنا سکسیسر تیار کرنا ہوتا ہے تو ان کی ایک اسٹریٹجی بالکل فرق ہوتی ہے. ان کو اپنا عکس بنا کے رکھ لیتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ ٹریول کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیوں میں کیسے فیصلے کرتا ہوں، کن ویلیوز کی بیس پہ کن لوگوں سے کیسے ڈیل کرتا ہوں. سو دا بیسٹ فرینڈ بیکمز the successor. So یہ کچھ امیزنگ ایٹریبیوٹس ہیں، ان کی ڈیٹیل کا یہاں وقت نہیں ہے، لیکن میں صرف آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ایک لیڈر اپنی ہی زندگی میں جہاں اس نے وہ کام کرنا ہے، اپنی رسپانسبلٹیز پوری کرنی ہے، اس کی ایک یہ بھی رسپانسبلٹی ہے کہ اپنے ٹینیور کے دوران اس نے سکسیشن پلاننگ بھی کرنی ہے، اس نے اور لوگوں کو بھی تیار کرنا ہے کہ جب وہ وہاں سے ہٹے تو وہ گیپ نہ آ جائے. اور آپ یہ دیکھیں کہ امپیکٹ آف لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کیا ہوا کہ جو گرین لیفٹ سائڈ پہ آپ کو ایروز نظر آتی ہیں کہ جتنا ایریا اسلام کے تحت تھا وہ گرین ایرو میں آپ کو نظر آتا ہے، اور جتنے لوگ مسلمان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے دوران اس کی تعداد اور اس کا میگنیٹیوڈ یہ ہے. آپ کے جانے کے بعد جن لوگوں کو آپ نے ایز اے لیڈر اپنی زندگی میں تیار کیا ان کا امپیکٹ کیا تھا، کتنا ایریا کورڈ ہوا اور کتنے لوگ مسلمان ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اور لوگوں کو ایز اے لیڈر تیار کر کے جاتے ہیں تو اس کا امپیکٹ آپ کے اپنے امپیکٹ سے بھی کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. یہ ایک امپورٹنٹ کوالٹی میں نے دیکھی سیرہ مبارکہ کے اندر. اور آپ اگر سیرہ مبارکہ کو بطور لیڈرشپ سبجیکٹ پڑھنا چاہتے ہیں، اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، یہ چند کتابیں میں نے یہاں پہ ریکمینڈ کرتی ہیں. ظاہر آپ کسی بھی سیرہ کی کتاب جہاں پہ آپ کو اوتھینٹک انفارمیشن ملے، وہاں پہ میری دعوت ہے کہ آپ سیرہ کے لینس سے ان کتابوں، لیڈرشپ کے لینس سے ان کتابوں کو پڑھیں اور آج کے دور میں ان کی ریلیونس کے لیے رہنمائی تلاش کریں. دیٹ از ویئر وہ جو اسوہ حسنہ ہمارے لیے رہنمائی کا سبب بن سکتی ہے. دا سیلڈ نیکٹر رحیق المختوم ایک بہت پاورفل کتاب ہے. محسن انسانیت ایک بہت اچھی کتاب ہے. جان ایڈیر ایک ویسٹرن آتھر ہیں، انہوں نے لیڈرشپ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر اس نے اپنے پرسپیکٹو سے بات کی. موسٹ آف دا ٹائم ہی ہیڈ بین انبائسڈ، کوشش اس نے کی کہ ایکنالج کرے. سو اس کے علاوہ بھی ظاہر ہے بہت ساری کتابیں، بہت سارے آپ کو سبجیکٹس مل سکتے ہیں. یہ کچھ ڈائریکشن ہے جو میں یہاں پہ دینا چاہتا تھا. سو میرا وقت مکمل ہو چکا ہے. کچھ سوالات ہیں تو ہم یہاں پہ وہ سوالات لے سکتے ہیں جناب. تھینک یو ویری مچ سر، جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ. بڑی خوبصورت انداز میں آپ نے سیرت طیبہ کے بڑے خوبصورت پہلوؤں سے ہمیں آگاہی دی. اللہ رب ذوالجلال آپ کے ان کلمات کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے استفادے کا ذریعہ بنائے. میں آپ تمام طلباء و طالبات سے گزارش کروں گا جو یہاں پہ سوال کرنا چاہیں ہینڈ ریز کر لیں تو ہم لوگ کچھ سوالات لے لیتے ہیں. اگر کوئی سوال ہو تو آپ لوگ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، ہم یہاں پہ سوال لے لیتے ہیں. جی ہمارے پاس نیاز محمد خان ہیں، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی آپ ان میوٹ کریے اپنے آپ کو. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی نیاز محمد. جی آپ بولیے. جی Thank you, ابھی sir, for giving the permission. MashaAllah, you explained very well. How to become a good leader. May Allah bless you with strong iman and good deed. My question is nowadays, how we choose our leader? What is your opinion, sir? دیکھیں لیڈرشپ چوز کرنا یہ ایک ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے. میرا اس وقت آنیسٹلی فوکس یہ ہے کہ سب سے پہلے نیاز صاحب، میں اور آپ، ہم رہنمائی حاصل کر کے سیرہ مبارکہ سے ہم اپنے اندر وہ ایٹریبیوٹس ڈیولپ کریں. میرا اس وقت بہت سنگل فوکسڈ اس پوری پریزنٹیشن کا وہ ہے، کیونکہ یہ اتنا براڈ سبجیکٹ ہے کہ اس کو ہم جتنا پھیلا دیں یہ چلا جائے گا. اس وقت اگر صرف ہم یہ ایک میسج لے کے چلے جائیں کہ آج سے میں اپنی لیڈرشپ ڈیولپمنٹ فرام دا لائٹ آف سیرہ مبارکہ اس پہ کام شروع کر دوں اور ون ایٹریبیوٹ ایٹ اے ٹائم اس پہ کام کروں، ایک مہینے میں ایک کوالٹی کو پریکٹس کروں، ڈیولپ کروں، پھر دوسرے مہینے میں دوسری کوالٹی کو ڈیولپ کروں، پریکٹس کروں. سو میرے خیال میں یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر میرے اس سیشن کا فوکس ہے.
جو آپ کی بات ہے اس کے اندر ظاہر میں نے آپ کو کچھ لیڈرشپ ایٹریبیوٹس کوالٹیز آپ کو بتا دی ہیں کہ آپ کا کیریکٹر ہے, آپ کی کمپیٹنس ہے لیڈر کی, لیڈر کے ایتھیکل اینڈ مورل ویلیوز ہیں, لیڈرز کی ہسٹری آپ کے سامنے موجود ہے. یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جس کی بیس پہ, جن کوالٹیز کی بیس پہ آپ ان لیڈرز کو آئیڈینٹیفائی کریں. اور چونکہ یہ بہت فتنوں کا دور ہے, اس میں جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا تو یہاں پہ وہ لوگ بھی ڈھونڈنا بہت مشکل ہے. اس لیے میرا اس وقت اگین پرسپیکٹو یا پیراڈائم اس کنورسیشن کا یہ ہے کہ وہ اگر نہیں ملتے نا تو ان کو یہاں سے ہم ڈیولپ کرنا شروع کر دیں. اور چونکہ میرے آڈینس مینلی نوجوان ہیں, سو اس لیے میں ان کے اندر وہ لیڈر دیکھ رہا ہوں کہ اگر ہمیں وہ لیڈر چوز کرنے میں مشکل آ رہی ہے تو یہ مشکل دور ضرور ہے, لیکن اس مشکل دور کے اندر کام شروع کر دیں. وہ غار ہرا کا دور پہ چلے جائیں جہاں پہ آپ اپنے آپ کو سولیٹیوڈ میں ڈال کے آپ اس پہ غور و فکر شروع کر دیں کہ ہاؤ آئی کین بی دیٹ لیڈر ہو کین فل دیٹ وائڈ, فل دیٹ گیپ اینڈ والیوم ویکیوم ان دس سوسائٹی. سو سوری میں بہت زیادہ اس پہ آپ کو مطمئن نہیں کروں گا, لیکن کیونکہ میرا فوکس یہ ہے کہ آپ اس پہ فوکس کریں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر سر. جی ہمارے ساتھ ہیں محمد عمر بٹ, آپ انمیوٹ کیجیے اپنے آپ کو, جی سوال کیجیے. جی سر, السلام علیکم, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. سر آپ نے بہت اچھے انداز میں سیرت کے اس سارے سینیریو کو کور کیا ہے. تو میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کمیونیکیشن سکلز کے حوالے سے کہ کس طرح ان کو پالش کیا جائے, یا جو آپ نے ایک واضح پوائنٹ کیا ہے ساری اس کے دوران, تو اس کے حوالے سے کائنڈلی آگاہ کیجیے گا. جزاک اللہ. بالکل ٹھیک ہے, بہت اہم سوال ہے, خاص طور پہ آج کے نوجوانوں اور اسٹوڈنٹس کے لیے ایک ون آف دا بگیسٹ چیلنجز از کمیونیکیشن. اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ مجھے اللہ نے بہت سارے انعامات یا تحفے دیے, خاص طور پہ ان میں سے ایک کمیونیکیشن اسکل ہے, اور وہ میں نے اس کی ایک دو ایگزامپلس بھی آپ کو دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو نمبر ون آپ ایکنالج کریں کہ دس از سم تھنگ دیٹ یو نیڈ ٹو ڈیولپ, ناٹ جسٹ کہ آپ اپنی اس دنیا میں کامیابی اور اس کے لیے, بلکہ یہ ایک بہت بڑی سنت ہے جس کو آپ فالو کر رہے ہیں کہ بہت آرٹیکولیٹو کمیونیکیشن آپ ڈیولپ کریں, کہ آپ کے اندر تاثیر ہو, آپ اپنا پیغام لوگوں تک بہت مختصر الفاظ کے چناؤ کے ساتھ لوگوں تک پہنچا سکیں. سو اس میں اگین میری ایڈوائز یہاں پہ پرائمریلی وہی ہے کہ آپ سیرہ مبارکہ سے صرف اور صرف کمیونیکیشن کا لینز لگائیں کہ اوکے میں اس وقت اس کتاب کو اگلے 3 مہینے میں صرف کمیونیکیشن سکلز ڈیولپ کرنے کے پرسپیکٹو سے پڑھ رہا ہوں. تو آپ کو اپنی خامیاں, کمزوریاں سیرت سے ان کی ڈائریکشن مل جائے گی کہ فلاں موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا, فلاں موقع پہ اس طرح کہا, فلاں موقع پہ اس بات کو ایسے کہا. تو ان سب کوالٹیز کو آپ لکھ لیں, تھوڑا سا اپنے اندر ریسرچ, بیسک ریسرچ, بہت ڈیٹیل ریسرچ نہیں, صرف ان میں سے واقعات نکالتے جائیں اور اپنے آپ کو اس کے سامنے میپ کریں. کہ فار ایگزامپل جیسے میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی کہ ایک ایمپتھی بیسڈ کمیونیکیشن ہے, کہ جس مشکل آڈینس کے ساتھ آپ سے ہم بات کر رہے تھے غزوہ طائف میں, جہاں پہ لوگ آپ سے نالاں تھے اور وہ بظاہر واقعی اس کے اندر ایک فیکٹ تھا, لیکن آپ نے کیسے ایمپتھی ڈیولپ کر کے ان مشکل آڈینس کے شوز میں اتر کے ان کے پرسپیکٹو سے بات کر کے ان کا دل جیت لیا. اب اس ایک کوالٹی کو آپ لکھ لیں اور پھر اس ایک چیز کو آپ پریکٹس کریں. مثال کے طور پہ آپ کے والدین کے ساتھ آپ کی کوئی ٹف نیگوسیشن ہو رہی ہے, یا آپ کے کسی بزنس پارٹنر کے ساتھ آپ کی کوئی ٹف کنورسیشن ہو رہی ہے, تو وہاں پہ جا کے آپ اس ایک کوالٹی کو پریکٹس کریں کہ اوکے میں انسٹیڈ آف فوکسنگ جسٹ آن مائی اون رائٹس اینڈ ریسپانسبلٹیز, میں اپنے رائٹس بھی وہاں پہ مینشن کروں گا, پھر میں ان کے پرسپیکٹو سے جا کے بات کروں گا کہ دیکھیں آپ کے اصل میں آپ کو مجھ سے یہ پرابلمس تھے اور یہ میری خامیاں ہیں اور میں ایڈمٹ کرتا ہوں, سو وائی ناٹ فوکس آن دس تھنگ. سو جب آپ اس ایک کوالٹی میں صرف ایگزامپل دے رہا ہوں تو اس کو آپ پریکٹس میں لے آئیں گے نا, تو مجھے یقین ہے کہ سنت کی برکت سے آپ ایک درجہ بہتر کمیونیکیٹر بن جائیں گے. So just identify all those attributes of communication from the life of Prophet, map yourself, identify your weakness areas, and then start practicing one attribute at a time. تو I'm sure وہاں پہ اللہ تعالیٰ برکت بھی دیں گے, آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا, اور آپ کی دنیا جو ہے نا وہ اس کا حسنہ بھی آپ کو ملے گا انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ سر عبدالصمد خان صاحب, آپ کے وقت کا آپ نے بہت خوبصورت کلمات کے ساتھ ہمیں نوازا. ہم آپ سے پھر امید کرتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ ہمیں وقت دیتے رہیں گے انہی نوجوانوں کے لیے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کے ساتھ تقوی بھی عطا فرمائے اور
اللہ رب ذوالجلال آپ کو اپنی قربتیں عطا فرمائے. آپ تمام طلباء و طالبات کو مبارکباد کہ آج کا الحمدللہ ہمارا سیشن جو ہے بخیر و عافیت اور بڑے علمی جو ماحول کے ساتھ خیر و عافیت سے انتہا کو پہنچا ہے، مکمل ہوا چاہتا ہے. اور اس اختتام پہ میں آپ سب سے بھی گزارش کروں گا کہ الداعی الی الخیر کفاعلہ، جیسے ہم لوگ خود استفادہ کر رہے ہیں، مجھے اور آپ کو اپنے دوستوں کو بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ بھی شیئر کریں اس لنک کو، اور انہیں بھی دعوت دیں کہ وہ ہمارے ساتھ اس علمی حلقے میں داخل ہو کر تو استفادہ کریں. اللہ تعالی ہم سب کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے. میں آخر میں گزارش کروں گا محترم و مکرم سر احسان مالک صاحب سے کہ اختتامی کلمات کے ساتھ اور دعا کے ساتھ آج کے سیشن کی تکمیل کیجیے. بہت شکریہ ڈاکٹر رضوان صاحب. میں شکر گزار ہوں عبدالصمد خان صاحب کا کہ انہوں نے ہماری درخواست پہ وقت دیا اور آج یہ بہت خوبصورت ایک لیکچر عنایت فرمایا. میں ان سے تھوڑا سا یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے جو تذکرہ کیا ہے کہ سیرت سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سالہ زندگی سے کوئی 148 واقعات شاید آپ نے بتائے، تو یہ آپ نے 184 تو کہیں آپ نے اس کو پریزنٹیشن دی ہے یا کوئی لیکچر پہلے ہو چکا ہے، یا یہ بھی سعادت ہمیں حاصل ہوگی کہ آپ کو کبھی دوبارہ انوائٹ کریں کسی اور سیشن میں، کسی اور پروگرام میں، یا علیحدہ سے آپ کے لیے کوئی 2-3 لیکچر کی سیریز رکھی جائے، تو انشاءاللہ اس انداز سے بھی جو آپ نے سیرت کو دیکھا ہے تو اس کو بھی کور کریں گے. تو رابطے میں رہیں گے انشاءاللہ اور آپ سے مزید بھی استفادہ کریں گے. آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. ڈاکٹر ظہیر صاحب آپ دعا فرما کے دعا ختام کیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.